ناسا نے حال ہی میں ایک ایسے پلانٹ کو ڈسکور کیا ہے جو 2 اسٹار کو آربٹ کرتا ہے۔ اس پلانٹ پر آپ ایک نہیں بلکہ 2 سن سیٹ اور سن رائز دیکھ سکتے ہو۔ اس پلانٹ کا نام ہے کیپلر 16b۔ اسے ناسا نے 15 ستمبر 2011 کو ڈسکور کیا تھا اور اسی پلانٹ کا قرآن کے سورہ المعارج میں ذکر ہے۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ قرآن میں سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن بہت کمال کی ہے۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے جو عربی میں ہا بنتا ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ الشمس۔ اس سورہ کا نام میں شمس کا مطلب سورج ہے۔ اس پورے سورہ میں 15 آیت ہے اور ہر آیت ہا لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی واحد ایسی سورہ ہے جس کے ہر آیت ہا لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سورہ قرآن کے 91 سورہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ سورج بھی یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز بعد ہی بنا تھا اور زمین اور سورج کے درمیان کم ترین فاصلہ بھی 91.4 ملین مائلز ہے جو کہ اس سورہ کا نمبر ہے۔ یہی نہیں، زمین اور سورج کے درمیان کا ایوریج ڈسٹینس 15 کروڑ کلومیٹرز ہے اور اس سورہ میں ٹوٹل آیات بھی 15 ہی ہے۔ اسی طرح سورج کے کور کا ٹیمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہے، بالکل جیسے کہ اس سورہ کے ٹوٹل آیات ہے۔ کیا کمال ہے! 1915 میں آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو لکھا۔ اس تھیوری سے سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ اسپیس کو موڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی اسپیس بینڈ ہو سکتا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورہ الانبیاء میں بیان کی ہے۔ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے فرشتہ نام و اعمال کو لپٹتا ہے اور ہم اس کو دوبارہ اس کو لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔ 2006 تک انسانوں کا یہی ماننا تھا کہ انسان کے بال سفید صرف بڑھاپے میں ہی جا کر ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انسان کے بال شوق کے وجہ سے بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیکرٹ بھی کمال کا ہے۔ جب ایسٹروناٹ اسپیس پہ جاتے ہیں تو اسپیس ان کے آنکھوں کی ویژن کو بلر کر دیتی ہے اور وہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر پاتے۔ اسپیس کا یہ ایسٹروناٹ کے آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ قرآن میں اس کو سورہ ہجر میں ذکر کیا ہے، اور اگر ہم ان کو کوئی آسمان میں دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ وہ دن کے وقت اس میں چڑھ جائے، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ انسان کی ہڈیاں موت کے بعد پتھر اور لوہے میں بدل سکتی ہے۔ اسے پیریٹائز فاسل کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں 1400 سال سورہ الاسراء آیت نمبر 49 میں کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ گے کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ یہ جان کر آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیمیل اسپائڈر بچے پیدا ہونے کے بعد میل اسپائڈر کو مار کر پھینک دیتی ہے، اور پھر کچھ وقت بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مار کر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے برا گھر ہے۔ اسے بھی قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ اسی آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فیمیل اسپائڈرز گھر بلڈ کرتی ہیں، نہ کہ میل اسپائڈرز۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے، کافی ٹائم تک سائنٹسٹ کا یہ ماننا تھا کہ میل اسپائڈرز گھر بلڈ کرتے ہیں، لیکن آخر ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا، اور اب سائنٹسٹ بھی قرآن سے فلی ایگری کرتے ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جسم کا سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ ہے۔ ہر انسان کی انگلیوں کے فنگر پرنٹس جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کی ہے۔ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ ہم جو لوہا استعمال کرتے ہیں دراصل اسپیس سے آیا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے لوہا میٹیور کے ذریعے لوہا زمین پر آیا تھا، جو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اور ایک بات قرآن میں 1400 سال پہلے ہی ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے جو لوہا اتارا اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ الانعام میں بیان کیا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایمان نہ لانے والوں پر ایمان عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس آیات پر غور کرنا، یہاں لکھا ہے کہ جس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ کس کو پتا تھا کہ جب انسان آسمان پر چڑھتا ہے آکسیجن کم ہونے سے اس کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر کے کور تک سن لائٹ نہیں پہنچتی؟ سن لائٹ سمندر میں 200 میٹر تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ سچ ہے تو پھر سمندر کے ڈیپ میں جو جانور ہیں وہ آخر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ سمندر میں وہاں بھی روشنی دیتا ہے جہاں انسان اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ سکتا۔ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے سمندر کے ڈیپ میں ایسے آرگنزم ہیں جو لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں بایولومینسنٹ کہا جاتا ہے۔ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس دنیا کا پانی نہیں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک میٹیور کے ذریعے پانی اس دنیا میں آیا ہے۔ بہت سے جیو کیمیکل اسٹڈیز سے پتہ چلا ہے، کاش لوگ پہلے قرآن پڑھ لیتے۔ قرآن میں اسے بھی ریویل کیا ہے، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہے۔ اور روسیٹ نبولا، اسے 17 سینچری میں برٹش ایسٹروناٹ جان فلانسٹین نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ نیبولا بھی اللہ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ انسانوں اور جانوروں کے جسم میں کروموسومز کی تعداد بھی اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ قرآن کی سورہ زلزلہ میں لفظ انسان سے پہلے 46 لیٹرز آتے ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے، انسانی جسم میں کروموسومز بھی 46 ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 لیٹرز آتے ہیں۔ بندر کے جسم میں کروموسومز بھی 48 ہی ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں لفظ شہد کی مکھی پہلے 16 لیٹرز آتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے جسم میں کروموسومز بھی 16 ہی ہوتے ہیں۔ اس سورہ گھوڑے سے پہلے 64 لیٹرز آتے ہیں۔ گھوڑے کے جسم میں بھی 64 کروموسومز ہی ہوتے ہیں۔ اور سورہ الکاف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 لیٹرز آتے ہیں۔ اونٹ کے جسم میں بھی کروموسوم 74 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہر تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر سینٹنس میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا تو امپاسبل تھا۔ تب تو انسان کے پاس کوئی خاص ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، اور بے شک یہ کتاب میرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ابھی تو آپ نے قرآن کے پیٹرن کو نہیں جانا۔ قرآن کا پیٹرن اتنا کمال ہے، یہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔